اسلامی تہذیب دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا درخشاں باب ہے جس نے انسانیت کو علم، اخلاق اور عدل کا وہ جامع نمونہ دیا جس کی نظیر بہت کم ملتی ہے۔ یہ تہذیب طاقت یا فتوحات کے زور پر نہیں ابھری، بلکہ ایمان کی روشنی، کردار کی پاکیزگی اور علم کی جستجو سے پروان چڑھی۔ مسلمان جہاں گئے وہاں خاک نہیں، چراغ چھوڑے، ایسے چراغ جو انسان کی فکری و روحانی دنیا کو نئی سمت دیتے رہے۔ اس تہذیب کا پہلا روشن چراغ احکامات الہی کا نور تھا۔ قرآن حکیم نے انسانیت کو کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی اور علم کو عبادت کا حصہ بنا دیا۔ یہی نور بغداد کے بیت الحکمہ، قرطبہ کے کتب خانوں اور سمرقند، بخارا اور دمشق کے مدارس میں ایک علمی انقلاب بن کر ظاہر ہوا۔ مسلمان سائنس، طب، ریاضی، فلسفہ اور فنون کے ایسے مینار کھڑے کر گئے جن کی روشنی نے بعد کی تہذیبوں کو بنیاد فراہم کی۔ اسلامی تہذیب نے ثابت کیا کہ روحانیت اور علم ایک دوسرے کے مخالف نہیں، بلکہ انسان کی تکمیل اسی ہم آہنگی میں پوشیدہ ہے۔ دوسرا روشن چراغ عدل اور اجتماعی انصاف تھا۔ خلافت راشدہ سے لے کر بعد کے ادوار تک حکمرانی کا تصور عوامی خدمت سے جڑا رہا۔ حکمران امت کے خادم تھے اور قانون طاقتور کے لیے نرم اور کمزور کے لیے سخت نہیں، بلکہ سب کے لیے یکساں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس بات کی عملی مثال ہے کہ جب انصاف اصول پر قائم ہو تو ریاستیں طاقت سے نہیں، اخلاقی وقار سے مضبوط ہوتی ہیں۔ اسلامی تہذیب نے دنیا کو بتایا کہ امن عدل سے قائم ہوتا ہے۔ تیسرا چراغ کردار کی بلندی اور اخلاقی عظمت تھا۔ مسلمان معاشرے اعتماد، امانت، دیانت اور ہمدردی پر کھڑے تھے۔ تاجروں کی سچائی نے افریقہ، ایشیا اور جنوب مشرقی علاقوں سمیت یورپ تک اسلام کی دعوت کو پھیلایا۔ سپاہیوں کی شجاعت کے ساتھ ان کی شرافت، حکمرانوں کی قوت کے ساتھ ان کی جواب دہی اور علماء کی علمیت کے ساتھ ان کی عاجزی نے اسلامی تہذیب کو اخلاق کی سب سے مضبوط بنیاد دی۔ چوتھا روشن چراغ فکر و مکالمے کی وسعت تھا۔ مدارس اور علمی حلقوں میں اختلاف رائے دشمنی نہیں بلکہ ترقی کا دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ فلسفہ، فقہ، اصول ریاضی، منطق اور طب جیسے علوم کے درمیان ایک فکری ہم آہنگی موجود تھی۔ اس کثیر الجہتی اسلامی تہذیب کو جمود سے بچایا اور اسے ہمیشہ ارتقاء کی طرف رواں رکھا۔ آج امت ایک بار پھر انہی روشن چراغوں کی تلاش میں ہے۔ دنیاوی فتنوں، فکری انتشار اور داخلی کمزوریوں نے روشنی کو دھندلا ضرور دیا ہے مگر ختم نہیں کر سکے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی اصل بنیادوں یعنی علم، عدل، اخلاق اور اجتماعی نظم کی طرف لوٹیں، اور یہی واپس ہمیں اس راستے کی طرف لے جاتی ہے جسے احیاء خلافت کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا نظام جو اسلامی تہذیب کے ان روشن چراغوں کو دوبارہ منور، امت کی وحدت اور دنیا کو دوبارہ حقیقی قیادت فراہم کرے گا۔